بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کی 90 پارے کی سورہ اعراف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ ذکر کیا گیا اور مقصد اس کا تسلی دینا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے کیسے معجزات اور قدرت کی نشانیاں فرعون اور فرعونیوں کے سامنے پیش کی، مگر اس کے باوجود وہ ایسے ہٹ دھرم تھے کہ اقرار کرتے تھے ایمان لے آئیں گے اور بعد میں پھر مکر جاتے تھے۔ تو اسی طرح اگر آپ کی امت کے شریر ابو جہل جیسے لوگ معجزات کو دیکھنے کے بعد کلمہ نہ پڑھیں تو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ایسا ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے ذکر کیا کہ فرعون و فرعونیوں کی اتنی سرکشی جب بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور فرعون و فرعونیوں کو دریا میں ڈبو دیا، ان کا خاتمہ ہو گیا۔
اب آگے ذکر ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے طرح طرح کی نعمتیں برسائیں، مگر اس کے باوجود اس قوم نے بڑی سرکشی کا معاملہ کیا اور قدم قدم پہ نافرمانی کی ہے، قدم قدم پہ نافرمانیاں کی۔ یہ وہی بنی اسرائیل ہیں، اگر آپ کی نبوت کو جاننے اور پہچاننے کے بعد بھی آپ کا کلمہ نہ پڑھیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ذکر کر رہا ہے فرعون کے تباہ ہونے کے بعد پھر کیا ہوا۔ فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو دریا کے، جو دریا تھا سمندر تھا، اس میں معجزے کے ذریعے سے 12 راستے پیدا کیے، اور پانی موجود ہے، اور پانی کیا، وہ برف کی دیواریں کھڑی ہو گئی کالطود العظیم، جیسے بڑے بڑے ٹیلے ہوتے، اور 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، 12 راستے پیدا کیے، ان راستوں سے بنی اسرائیل نہایت اطمینان سے دریا سے پار ہو گئے۔ اور وہ راستے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا پار اتر جانے کے بعد یہ راستے مٹانے کی کوشش نہ کیجیے گا، اس لیے کہ فرعون پیچھے سے آ رہا ہے، اس خیال سے کہ ہم نے عصا مارا ہے، راستے پیدا ہوئے، ہم لوگ پار اتر گئے، اب فرعون سے بچنے کے لیے لہذا وہ راستے بند کر دیے جائیں اور پھر سے عصا مار دیں، اس کی ضرورت نہیں۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو اسی طرح چھوڑ دینا۔ کیوں؟ ہمارا نظام یہ ہے کہ ہمیں اسی سمندر میں، اسی دریا میں، انہی راستوں میں فرعون و فرعونیوں کو ڈبونا ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ تو راستے اسی طرح کھلے پڑے تھے۔ فرعون جب آیا اس نے دیکھا یہ تو سب خیریت سے نکل گئے اور راستے بھی بنے ہوئے ہیں، اس لیے ہم لوگ بھی انہی راستوں سے چلے۔ اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ دریا میں کہیں راستے ہوتے ہیں۔ جب چیٹی کی موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں، جب آدمی کو مرنا ہوتا ہے تو جو حکیم اور ڈاکٹر ہوتے ہیں بڑے ماہر، وہ بھی کیا ہوتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ دوا کیا دینا تھی دے کیا دیتے ہیں۔ مرگ چوں آئے طبیب ابلہ شود، موت جب آتی حکیم بھی بے وقوف بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے، وہ تو وہ نہیں ہے۔ تو اس نے، ظالم نے یہ نہیں سوچا ہم میں موسیٰ نہیں کوئی موجود، پھر یہ دریا میں راستہ کیسے؟ وہاں تو موسیٰ کی برکت تھی اور ہمارے اندر کوئی موسیٰ ہے نہیں، یہ راستے تو ہونے نہیں چاہیے، ہیں کیسے باقی؟ بہرحال وہ اس پہ داخل ہو گیا اور اللہ نے ان راستوں کو حکم دے دیا، پانی کو، وہ مل گیا اور ڈوب گیا فرعون۔ جب ڈوب گیا تو بنی اسرائیل نے اس کو ڈوبتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر وہ اتنی ہیبت کھائے ہوئے تھے فرعون سے، اور فرعون ذی الاوتاد، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا فرعون بھی ڈوب جائے گا۔ اور فرعون کی فرعونیت اور خدائی کا نشہ جب پانی چاروں طرف سے ملنے لگا تو سارا خدائی کا نشہ اس کا اتر گیا۔ انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا نا۔ فلما ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کیا کہا؟ آمنت برب العالمین، میں رب العالمین پر ایمان لایا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔
فرشتے نے کہا الآن اب ایمان لا رہے ہو، جب ایمان لانے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اور دیکھی اللہ تعالیٰ نے سمندر کو، دریا کو حکم دیا اور اس نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ باقی سارے فوجی پتہ ہی نہیں چلے کہاں گئے، مگر فرعون کی لاش دریا کے کنارے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ مسالے کے ساتھ موجود ہے، مسالہ نہ بھی لگایا جاتا جب بھی وہ باقی رہتی۔ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، اللہ کہتا آج ہم تیرے جسم کو نجات دیے دے رہے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو نصیحت کا ذریعہ بن جائے، اور لوگ کہیں گے یہی وہ احمق و بے وقوف تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل پہ ایسے انعامات ہوئے، انہوں نے فرعون کو دیکھا، فرعونیوں کو دیکھا ڈوب رہے ہیں، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنا چاہیے تھی، خوب شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ مگر جب آدمی کے عیش کے دن آتے ہیں، مصیبت کٹ جاتی ہے، تو جو مصیبت میں خدا کو یاد کر رہا تھا وہ یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہی اپنے تجھ کو بتاؤں میں تاریخ امم کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتائیں امتوں کی، دنیا کی قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ کیا ہے۔ تجھ کو بتاؤں میں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر۔ شروع میں تو تلوار و تیر اور مقابلے، بڑی مجاہدانہ زندگی ہے، بڑی محنت والی زندگی ہے، اور جب فتوحات ہو گئیں تو عیش و آرام میں اتنا مست ہوئے کہ شراب و کباب کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ وہ آدمی آدمی ہی نہیں ہے جو عیش میں اللہ کو بھول جائے، اور جو طیش میں، غصے میں اللہ کو بھول جائے۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ مغل کون تھا؟ بہادر شاہ ظفر۔ وہ اتفاق سے شاعر بھی تھے، اور حالات نے انہیں شاعر بنا دیا ہوگا، ہیں؟ بڑی حسرت والی زندگی ہے بہادر شاہ ظفر کی۔ وہ کہتے ہیں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اتنا دل زخمی ہو چکا، اب اس میں اور جگہ باقی نہیں رہی۔ وہ ظفر کہتے ہیں ظفر آدمی اسے نہ جانیے، خواہ کتنا بھی ہو وہ فہیم و ذکا۔ وہ آدمی ہے ہی نہیں، چاہے جتنا سمجھدار ہو، چاہے جتنا ہوشیار ہو، چاہے جتنا چالاک ہو، وہ آدمی نہ جانیے۔ کون؟ جو اپنی اصلیت کو بھول جائے، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جب آرام ملا تو اللہ میاں کو بھول گئے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا اللہ یا اللہ، اور درد ختم ہوا تو کیسی نماز ہے؟ جب تک غریبی ہے، جب تک اوقات میں ہے نا، اور جہاں غربت ختم ہوئی پھر کیا ہوا؟ اوقات بھول گئے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ جا کے مسجد میں جو ہوتے ہیں صفارہ تو غریب، صفارہ مانے صفے بنانے والے، مسجد میں جو لوگ صفے بناتے ہیں نماز کے لیے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ زیادہ تر غریب۔ جا کے مسجد میں جو ہوتے ہیں صفارہ تو غریب، اور زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب۔ روزہ رکھنے میں آگے کون ہے؟ جو بڑے مالدار لوگ ہیں نا، اور پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، اور غافل ہیں عمرا نشہ دولت میں ہم سے۔ دولت کا نشہ ایسا چڑھا وہ ہم سے غافل ہو گئے، اور قائم ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، غریبوں کے دم سے یہ سب چل رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا خیریت و آسانی و عافیت کے ساتھ، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو وہ آئے، ان کا گزر ہوا ایک قوم کے پاس سے، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اس قوم کے لوگ جمے بیٹھے تھے، پوجا کر رہے تھے اپنے بتوں کی۔ دیکھا بت سامنے رکھیں اور ان کے آگے وہ اپنے پوجا کر رہے ہیں۔ بت کون سا تھا؟ کہتے ہیں کہ گائے، تراشا ہوا، ہاتھ سے بنایا ہوا گائے کی تصویر، اس لیے کہ مصر کے لوگ گائے ہی کی پوجا کرتے تھے، اور جب آدمی کسی کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے اثرات نہیں ہوتے نا، بہت زبردست ہوتے۔ تو مصر میں عام طور پر گائے کی پوجا ہوتی تھی، بنی اسرائیل وہیں رہتے تھے، تو حالانکہ نبی کے ماننے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، مگر صحبت کا اثر اتنا زبردست ہوتا ہے، ان کا بھی اندر سے جی چاہتا تھا جیسے یہ پوجا کر رہے ہیں، ان کا معبود سامنے ہے، دکھ رہا ہے آنکھوں سے، ایسے ہی ہمارا بھی معبود ہو، آنکھوں سے تو دکھے۔ تو وہ جیسے ہی پار اترے، انہوں نے ایک قوم کو دیکھا، وہ لوگ جمے ہوئے ہیں، پوجا کر رہے ہیں اپنے بتوں کی۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجئے، ہمارے لیے بھی ایک ایسے ہی مجسم جسم والا جو آنکھوں سے نظر آئے، ایک ایسا خدا بنا دیجئے، کما لہم آلہہ، جیسا ان کا خدا ہے، آنکھوں سے دکھ رہا ہے، اس کے آگے رو رہے ہیں اور چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ایسے ہی خدا ہمارے لیے بھی بنا دیجئے۔ دیکھا آپ نے اتنی قدرت کی نشانیاں دیکھی، اتنے انعامات دیکھے، اور تھوڑی دیر میں یہ حرکت شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو سنتے کیا کہا؟ قال انکم قوم تجہلون، کہ تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، بڑی نادانی ہے تمہیں۔ آپ بتائیے یہ کہیں معبود ہونے کے لائق ہے؟ جس کو ان پجاریوں نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پجاریوں کو کس نے بنایا ہے؟ پجاریوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اور پجاریوں نے اپنے معبود کو بنایا۔ اللہ نے پجاریوں کو بنایا اور پجاریوں نے اپنے خدا کو بنایا۔ اصلی خدا نے پجاریوں کو پیدا کیا، اور پجاریوں نے کیا کیا؟ اپنے جھوٹے معبود کو بنایا۔ آپ بتائیے خدا کے بنائے ہوئے میں اور بندوں کے بنائے ہوئے میں کتنا فرق؟ اللہ نے بھی آنکھیں دیں مگر ان آنکھوں سے دکھتا ہے، پجاریوں نے جو اپنے خدا بنائے ان کی آنکھیں تو بنائیں مگر دکھتا کچھ نہیں۔ خدا نے ان پجاریوں کو ہاتھ دیے، مگر ایسے ہاتھ ہیں کہ جن سے جو چاہے پکڑ لیں، جو چاہے اٹھا لیں، ان ہاتھوں سے کتنے بڑے بڑے کام کر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے جو اپنے خدا بنائے ان کے بھی ہاتھ ہیں، نہیں ہیں؟ بعض کے تو 4 8 ہاتھ، مگر وہ ہاتھ کس کام کے؟ وہ کچھ چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، ہیں نام کے ہیں، دکھاوے کے ہیں۔ ہاتھی کے دانت 2 طرح کے ہوتے ہیں، ہے نا؟ کئی طرح کے ہوتے ہیں؟ کیسے؟ ہاں آپ بتائیے آپ۔ اچھا 2 بڑے بڑے آگے نکلے ہوتے ہیں اور باقی چھوٹے منہ کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جو باہر نکلے ہوتے ہیں وہ دکھانے کے ہوتے ہیں، اور منہ کے اندر ہوتے ہیں وہ کھانے کے ہوتے ہیں، دانت دونوں کے بہرحال۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہاتھ، ان سے چھوتے ہیں، پکڑتے ہیں، انہی سے بنایا خداؤں کو، خدا کے دیے ہوئے ہاتھ سے، مگر خدا جو بنائے وہ اتنے مجبور و بے بس کہ ان کے ہاتھ ہی نہیں چلتے، مٹھی نہیں بند ہوتی۔
پیر بھی بنائے اور خدا کے دیے ہوئے بھی پیر ہیں، مگر فرق کتنا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس ایسے پیر ہیں جن سے چل سکے؟ سوچو تو تھوڑا سا، یہ خدا کیسے ہیں؟ ان سے اچھے تو تم ہو، ان سے اچھے تو پجاری ہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس ایسے پیر ہیں جن سے چل سکیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ ان ہاتھوں سے پکڑ سکیں؟ ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس ایسی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس ایسے کان ہیں جن سے سن سکیں؟ اور بتائیے پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے؟ جیسا ان کا خدا ہے ایسے ہی۔ کہا تم لوگ بہت جہالت کی بات کرتے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ لوگ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لوگ جس چیز میں لگے ہوئے ہیں، یعنی اپنے مجسم معبود کی جو پوجا میں لگے ہوئے ہیں، یہ معبود برباد ہونے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے۔ حق و باطل کا جب مقابلہ ہوتا ہے، حق غالب آتا ہے اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے۔ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بے بنیاد ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، یعنی غلط عقیدے ہیں، ان کا غلط عمل ہے، اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا، اس لیے شرک ہے یہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی عقل کا علاج کرو۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں تمہارے لیے تلاش کروں اللہ کے علاوہ کوئی معبود؟ اللہ ہی عبادت کے لائق۔ کیوں؟ اللہ کیوں عبادت کے لائق ہے بھائی؟ بتاؤ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود۔ کیوں؟ جیسا وہ ہے ویسا کوئی ہے ہی نہیں۔ قدرت، علم، اور اس نے جو چیزیں بنائی ہیں، جو چیزیں اس نے بنا دی ہیں، دیکھو اس کی قدرت کا اندازہ، آسمان دیکھو، زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، اور تم خود بھی مانتے ہو آسمان کو اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا۔ کرنے والی ذات اوپر والے کی ہے۔ یہ وہ بھی کہتے ہیں جو غیروں کی پوجا کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کرنے والی تو ذات اوپر والے کی ہے۔ کیوں؟ اسی نے پیدا، جو پیدا کرے وہ معبود ہے، اور یہ سب پیدا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ سب پیدا کیے ہوئے ہیں۔ عبادت کے لائق کون؟ جو پیدا کرے، خالق ہو۔ اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں A to Z، الف سے لے کر کے یا تک، شروع سے لے کے آخر تک، کوئی چیز ایسی نہیں جو مخلوق نہ ہو، پیدا کی ہوئی نہ ہو۔ پیدا کرنے والا اکیلا، پیدا کی ہوئی چیزیں بے شمار۔ تو جو چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جب وہ خود بنائی گئی ہیں، ہر بنائی ہوئی چیز بنانے والے کی محتاج ہے۔ نہیں بنائے گا تو بنے گی نہیں۔ کانا بنائے گا تو آنکھ کانی بنے گی، صحیح بنائے گا تو صحیح بنے گی۔ معذور بنائے گا تو معذور بنے گا، صحیح سالم بنے گا صحیح سالم بنے گا، بنائے گا تو بنے گا، نہیں بنائے گا تو بنے گا نہیں۔ ہر مخلوق محتاج ہے، خالق محتاج نہیں۔ عبادت کے لائق تو وہی ہونا چاہیے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا اللہ کے علاوہ ہم تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کریں؟ اور کون سا اللہ؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جس نے تمہیں سارے عالم پر فضیلت دی ہے۔ یعنی سب سے افضل بنی اسرائیل نہیں ہیں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ سب سے افضل امت کون سی ہے؟
سوچ لیجئے تھوڑی دیر تک، آدھا گھنٹہ سوچ کے بتائیے گا۔ ارے سب سے افضل امت کون سی ہے؟ آخری نبی کی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے افضل نبی کی امت سب سے افضل ہے۔ یہاں قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، خدا کے علاوہ کی عبادت کرے، حالانکہ خدا نے تمہیں سارے عالم پر فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر امت پہ فضیلت حاصل ہے بنی اسرائیل کو؟ کہا نہیں۔ عالمین کا مطلب عالمی زمانکم، تمہارے زمانے میں جتنی امتیں ہیں اور جتنی قومیں ہیں ان تمام قوموں سے افضل اللہ نے کس کو بنایا تھا؟ بنی اسرائیل۔ تو ظاہر بات ہے تم افضل ہو، اور جس کی پوجا کرو گے تم، وہ کیا وہ افضل ہوگا؟ کیا ہوگا وہ؟ تم افضل ہو، وہ تو افضل نہیں ہے۔ اور افضل آدمی غیر افضل کے آگے سجدہ کرے؟ جائز ہے یہ؟ تو عقل سے کام لو۔ کیا کہا؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بھول گئے تم؟ بھول گئے اتنی جلدی؟ یاد کرو کس مصیبت میں مبتلا تھے تم۔ اس مصیبت سے بڑی مصیبت کوئی ہو نہیں سکتی۔ کیا مصیبت تھی؟ تمہارے سامنے تمہارے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھ کر ان سے کام لیے جاتے تھے، اور 70,000 بچوں کا قتل عام ہوا۔ اتنی بڑی مصیبت، اس مصیبت سے تمہیں چھڑایا کس نے؟ یہ بتاؤ۔ اسی نے جس کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، کس نے چھڑایا؟ اللہ نے۔ جس خدا نے اتنی بڑی مصیبت سے نجات دی، اس خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا چاہتے ہو؟ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا کہ ان سے کہو ذرا یاد کریں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کریں جب ہم نے ان کو نجات دی فرعون والوں سے۔ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، چکھاتے تھے تمہیں بدترین عذاب۔ وہ بدترین عذاب کیا تھا؟ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بچیوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں اتنی بڑی مصیبت سے جو اللہ نے نجات دی، تو یہ چھوٹی نعمت ہے نا؟ ارے بولو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا انعام تمہیں ملا ہے۔ جس مالک نے تمہیں اتنا بڑا انعام دیا، تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی چوکھٹ پہ اپنا سر رکھنا چاہتے ہو؟ بلا کے معنی انعام عربی میں، اردو میں بلا کے معنی مصیبت۔ بلا کے عربی میں 3 معنی، بلا انعام، بلا مصیبت، اور بلا امتحان۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس واقعے میں وہ لڑکوں کو ذبح کر رہے تھے، لڑکیوں کو زندہ رکھ رہے تھے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارا امتحان تھا، اور چھوٹا امتحان نہیں تھا، بہت بڑا امتحان تھا۔ اس امتحان سے تم کو اللہ نے گزار دیا، پاس کر دیا، فرعونیوں کو ختم کر دیا، دشمن تباہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جس مالک نے یہ سب کچھ کیا، اس کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پوجا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بنی اسرائیل اے پیغمبر ایسے لوگ تھے، یہ انہی کی اولادیں ہیں آپ کے زمانے میں۔ یہ اگر آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اگر آپ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر غمزدہ ہونے کی ضرورت، یہ وہی والے ہیں۔ کون سے؟ پرانے والے ہیں یہ۔ وہ عادت جائے گی تھوڑی ان کی، باپ دادا والی موروثی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو موروثی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ موروثی ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، کیا چیز؟ جائیداد۔
وراثت میں جائیداد چھوڑی، موروثی ہے، دکان موروثی ہے، مکان موروثی ہے نا، اور بھی کچھ چیزیں موروثی ہوتی ہیں، جیسے ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا موروثی ہوتی، کہنے کیوں شوگر کیوں ہے آپ کو؟ کہنے تمہارے خاندان میں کسی کی شوگر تھی؟ کہنے ہاں، کہنے اسی لیے ہے نا۔ موروثی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور موروثی شرافت بھی ہوتی ہے، عزت والے، عظمت والا خاندان ہے، وہ پرانی چلی آ رہی ہے۔ موروثی کمینگی بھی ہوتی ہے، موروثی کمینے ہیں یہ، ایک سے بڑا ایک کمینہ گزرا ہے۔ وہ ایک صاحب تھے تو وہ ان سے لوگ تفریح کرتے تھے، اسی لکھنؤ کی بات ہے، تفریح کرتے تھے، وہ بیچارے سمجھ بھی نہیں پاتے تھے، بعد میں سمجھتے تھے بہت دیر میں، تو ہنستے تھے۔ تو ان سے ایک صاحب نے کہا، وہ جلیبی کھا رہے تھے۔ کیا کھا رہے تھے؟ جلیبی۔ تو ان سے ایک صاحب نے کہا، ارے آپ کو تو پیڑ پہ بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ وہ کہہ دیا، ختم قصہ، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دوسرے دن وہ آئے اور کہنے، اچھا کل آپ نے مجھے بندر کہا تھا۔ اس دن سمجھے ہی نہیں، اس دن نہیں سمجھے وہ، کہ آپ کو تو پیڑ پہ بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ 24 گھنٹے کے بعد سمجھ میں آیا، کہنے اچھا آپ نے کل مجھے بندر کہا تھا۔ تو کسی نے، ایسے لوگوں کو لوگ خوب ستاتے بھی ہیں، ان کی قمیض پہ پیچھے لکھ دیا الو نمبر 1، الو لکھا اور نمبر 1۔ تو انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد آئے، کہنے دیکھیے صاحب، مذاق ہم سے آپ مذاق کر لیے ٹھیک ہے، مگر یہ موروثی اور خاندانی اور پشتینی مذاق ہمیں پسند نہیں۔ یہ موروثی اور خاندانی پشتینی مذاق ہمیں پسند نہیں ہے۔ الو نمبر 1 کا مطلب ہوا میں الو، اور نمبر 2 کا مطلب ہمارے باپ، اور پھر دادا تک پہنچ گئے۔ ارے ہم تک مذاق کرو بھائی، یہ تو ہمارے باپ دادا تک پہنچ گئے، موروثی مذاق ہمیں پسند نہیں۔ تو کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ موروثی ہوتی ہیں، اخلاق بھی ہوتے ہیں، عادتیں بھی ہوتی ہیں، شرافت بھی ہوتی ہے، کمینگی بھی ہوتی ہے، سخاوت بھی ہوتی ہے، کمالات ہوتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل وہی ہیں جنہوں نے یہ سب حرکتیں کی تھیں۔ اگر آپ کو جانتے اور پہچانتے اور اس کے بعد کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو پڑھنے نہیں دے رہے ہیں تو کوئی ان سے بعید نہیں ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور ہم نے اس کو پورا کیا 10 سے۔ 30 راتیں اور 10 اور اس میں بڑھا دی، پھر کتنی ہو گئی؟ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو مکمل ہو گیا آپ کے رب کا مقررہ وقت 40 لیلہ، 40 راتیں۔ پہلے 30 پھر 10، کتنی ہو گئیں؟ 40 راتیں۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل جب پار ہو گئے اور فرعونیوں سے نجات مل گئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام اب ہم لوگ مطمئن ہیں، ہمارا دشمن تو ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ کو کتاب نازل کرے اور اس میں اپنے حکم ہمیں دے تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ کوئی کتاب، شریعت، احکامات،
اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ پہلے تو ہم پھنسے ہوئے تھے، مظالم کا شکار تھے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مظالم سے نجات دی، اطمینان کا ہم نے سانس لیا۔ اب ہم اللہ کی عبادت کریں قاعدے سے، تو کوئی کتاب، کوئی نئی شریعت ہمیں ملنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ تم کوہ طور پہ آ جاؤ موسیٰ۔ کہاں؟ کوہ طور۔ اور وہاں آ کر 30 دن تک اعتکاف کرو، 30 راتیں، دن بھی شامل ہیں اس میں۔ مگر تمام شریعتوں میں اعتبار عبادت میں، دینی مسائل میں سورج والی تاریخ کا نہیں ہوتا، چاند کی تاریخوں کا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ روزے میں کون سی تاریخ چلے گی؟ چاند کی۔ عید میں، بقرعید میں، حج میں، عدت میں، چاند کی تاریخ۔ خالی اس شریعت میں نہیں ہے، ہر نبی کی شریعت میں۔ شمسی کیلنڈر، انگریزی تاریخیں، ان کا استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، مگر دینی مسائل میں، احکامات میں اعتبار چاند کی تاریخوں کا ہے۔ اور چاند کی تاریخ جو شروع ہوتی ہے وہ کب سے شروع ہوتی ہے؟ 12 بجے دن سے نا، مغرب کے فوراً بعد سورج غروب ہوا، تاریخ شروع ہو گئی۔ سورج غروب ہونے کے بعد دن آتا ہے نا، کرے ہاں، رات آتی، تو پہلے رات آتی ہے اور پھر بعد میں دن آتا ہے۔ دن بھی اس میں شامل ہوتا ہے، مگر اصل چونکہ رات ہے اس لیے رات کا ذکر آ رہا ہے۔ 30 دن 30 راتیں تم اعتکاف کرو، اس کے بعد ہم تمہیں کتاب دیں گے، شریعت دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ مفسرین لکھا ہے 30 راتوں سے مراد ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ؟ یہ کون سا ہوتا ہے؟ کرے حج کے بعد؟ ارے حج کے مہینے پہلے، حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ہے شوال، عید کا مہینہ شوال کہلاتا ہے۔ آج کیا تاریخ ہے اس کی؟ 25 کتنی؟ 26۔ یہ مہینہ جب ختم ہوگا، چاند نکلے گا، تو وہ مہینہ ذی قعدہ کا ہے۔ تو ذی قعدہ کی 30 راتوں میں اور دنوں میں اعتکاف کرو، ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مدت میں اللہ تعالیٰ نے 30 جب دن مکمل ہو گئے تو 10 اور بڑھا دیے، 40 کر دیے۔ کیوں بڑھا دیے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن جو اعتکاف کیا تو روزے بھی رکھے، اور 30 دن روزہ رکھنے کے بعد انہوں نے کہا اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، مناجات ہوگی، لاؤ منہ صاف کر لیں، مسواک کر لی۔ جب مسواک کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، وہ مجھے تو بہت خوشبو پسند تھی اور تم نے وہ ختم کر دی، وہ کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوئی جس کیفیت کو ہم چاہتے تھے، اس لیے 10 دن اور اعتکاف کرو۔ 40 دن ہو گئے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسواک روزے کی حالت میں کرنا صحیح نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو پسند ہے نا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ 10 دن اور بڑھا دیے۔ اور ہم لوگ کریں گے مسواک تو ہم لوگوں کو روزہ، اس کا ثواب گھٹ جائے گا، ہے نا۔ یہ ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، ارے ہے یا نہیں؟ مگر اس کا جواب کیا ہے؟ یہ روایت جو ذکر کی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مسواک کر لی تھی اس لیے 10 دن کا اور بڑھا دیا گیا، یہ روایت ایسی ہے جس کی سند کسی کتاب میں مذکور نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر سند ہو بھی
تو یہ حکم جو ہے سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا۔ تیسری بات، بہت سارے حکم ایسے، روزے تو ہر شریعت میں رہے، نماز بھی ہر شریعت میں رہی، مگر نمازوں میں اور روزوں کی کیفیت میں، تعداد میں فرق رہا۔ ارے رہا نہیں رہا؟ ہم لوگوں کا وہاں روزے میں کیا ہے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے اور اپنی جائز خواہش پوری نہیں کر سکتے، مگر موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جو روزہ رکھا تھا، حضرت مریم نے، اس میں کیا تھا، بات بھی نہیں کر سکتے، ان کی شریعت میں بات کرنے میں بھی پابندی تھی۔ تو یہ جو بتایا کہ مسواک نہ کرو روزے کی حالت میں، یہ مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا یا موسیٰ علیہ السلام کی امت اور شریعت کے ساتھ خاص تھا؟ اللہ کے نبی کی شریعت میں مسواک کرنے سے روزے میں کوئی نقص اور عیب نہیں پیدا ہوتا، بلکہ روزے کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام سے خود مسواک کرنا ثابت ہے، اور حدیث میں اس کی ترغیب بھی آئی ہے، یعنی شوق دلایا گیا ہے، کہا گیا خیر خصائل الصائم، روزے دار کی بہترین خصلتوں اور عادتوں میں سے کیا ہے، السواک، مسواک کرنا۔ تو غرضے کی وہ کتنے دن ہو گئے پھر؟ 40 دن۔ جب 40 دن ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اب سوال یہ ہے جب 40 دن کیوں رکھے؟ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ 40 دن میں ایک خاص اثر اللہ نے رکھا ہے نا؟ بچہ جب حمل قرار پاتا ہے تو ماں کے پیٹ میں جو بچے میں چینجنگ اور تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ کتنے دن میں؟ 40 دن میں۔ نطفہ، پھر جمع ہوا خون، علقہ، پھر مضغہ، بوٹی۔ حدیث میں بھی آتا ہے جو آدمی 40 دن خالص اللہ کے لیے عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے حکمت کے چشمے جاری کر دے گا، اس کی عقل کو کھول دے گا، اور اسی کو کہتے ہیں چلہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جماعت تبلیغ میں 40 دن وقت لگانے کے لیے کہا، وہ بھی اسی لیے کہا ہے کہ 40 دن میں خاص اثر ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں جو 40 دن چلہ لگا کے آ جائے تو جیسا پہلے تھا وہ ویسا نہیں رہتا۔ اب کیا ہے، اس کا اوڑھنا اور بچھونا کیا ہے؟ تبلیغ۔ جس کو کرنا چاہیے تبلیغ اس کو بھی کرے گا، جس کو نہیں کرنا چاہیے اس کو بھی، ہر وقت وہی ایک حال طاری اس کے اوپر ہوتا ہے، ہر وقت وہی بات کرتا ہے۔ ارے ہے نہیں، بولو۔ فرض نماز تو چھوڑیے، اشراق، اوابین، صلاۃ التسبیح اور سارے اعمال کرنے لگتا ہے۔ اور اگر وہ کم ظرف ہوتا ہے، اس لیے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک آدمی ہے اس نے بہت دنوں میں محنت کر کے کمال حاصل کیا، ایک آدمی ہے ایک دم سے اس کو دولت مل گئی، نیا دولت والا آدمی کیا کرتا بتائیے؟ پہچان لیا جاتا نہیں پہچان لیا جاتا ہے؟ ایک پشتینی دولت والا ہے، ایک نیا دولت والا، دونوں میں فرق ہوتا ہی نہیں۔ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی ہے۔ جو خاندانی رئیس ہیں وہ رکھتے ہیں اپنا نرم لہجہ، اور تمہاری دولت بتا رہی، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئے نواب ہو۔ ابھی کہتے نہیں ہیں نیا دھوبی کیا کرتا ہے؟ کتھری میں صابن۔ کتھری کیا ہوتی ہے بھائی؟ بستر بچھونے میں بھی صابن لگاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ مجبور ہے، وہ اپنے حال میں نہیں ہے، یہ 40 دن کا اس کے اوپر اثر ہے۔ ماحول، جس ماحول میں وہ رہا 40 دن تک، وہاں کیا تھا؟ دنیا کی کوئی بات ہی نہیں تھی، دین ہی دین تھا ہر وقت، ہے نا؟
تو کیا ہوگا؟ ماحول کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جب سردی ہوتی ہے تو ہر چیز گرم ہو جاتی ہے، کہہ رہے ہاں یہ دیکھیے، جب ٹھنڈک پڑتی خوب تو ہر چیز جو ہے ہر چیز گرم، بستر گرم، کپڑے گرم ہیں، پانی گرم، ایسا ہوتا ہے۔ سردی کا جب ماحول تو ہر چیز ٹھنڈی، اور گرمی کا ماحول ہے تو ہر چیز گرم، ماحول کا اثر ہی ہوتا ہے۔ اگر بدبو کا ماحول تو ہر چیز میں بدبو، خوشبو کا ماحول، تو اس ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ غرضے کی پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک صاحب جو تھے وہ گئے، انہوں نے لگایا چلہ، بہت اچھا کام ہے، اتنا اثر ہو جائے آدمی کے اوپر، ہر وقت دین بولنے لگے، اگر وہ اس پر قائم رہے اور اس کو برداشت بھی کر لے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتا ہے نا، برداشت بھی نہیں ہوتی اچھی غذا، اس کا اثر نہیں ہے۔ مگر وہی بات، روٹی تو ہے مگر ابھی کیسی ہے؟ کچی ہے، اور کچی روٹی فائدہ بہت دیتی ہے، وہ سر ہلاؤ نقصان کرتی ہے۔ کچے توے پہ روٹی پڑ گئی تو کیا ہوا؟ تو ایسے لوگ جب بیچارے آتے ہیں، ایک تو ان کا بہت کافی وقت لگا ہوا، اور اس میں کیا ہے، اللہ والوں کی صحبت سب سے بڑی چیز، یاد رکھنا، سب سے بڑی چیز نکیل، آدمی کو جو بہکنے سے روکتی ہے، ڈس بیلنس ہونے سے روکتی ہے، وہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اگر اللہ والوں کی صحبت پایا ہوا آدمی ہے، وہ 4 چلے لگائے یا 10 مہینے لگائے، چاہے جتنا ٹائم لگا دے، وہ ڈس بیلنس نہیں ہوگا۔ اگر تھوڑا بہت ہوا تو فوراً اس کا جو پیر ہے وہ اس کو سنبھال لے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجیے آپ پھر خیریت نہیں۔ ایک صاحب گئے اور انہوں نے وقت لگایا، وقت لگانے کے بعد جب وہ آئے، وہ اتفاق سے ایک بزرگ سے بیعت تھے، حکیم مولانا محمد اختر صاحب، بہت بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے گزرے ہیں پاکستان، کئی بزرگوں کے خلیفہ، مولانا ابراہیم الحق صاحب کے بھی خلیفہ تھے۔ تو وہ انہوں نے بتایا، صاحب وہ وقت لگا کے جو بیچارہ آیا، وہ ایک بزرگ کے مرید بھی تھے۔ آنے کے بعد بزرگ سے کہنے لگے اپنے شیخ سے کہ صاحب دین کی حقیقت تو اب کھلی میرے اوپر، جب ہم نے وقت لگایا 40 دن، دین کی حقیقت تو میرے اوپر اب کھلی۔ یہ جتنے مولوی ہیں یہ سب پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی میں، اور بخاری شریف پڑھانے، کوئی دین کا کام نہیں کر رہا ہے، دین کا کام تو ہم دیکھ کر کے آئیں۔ انہوں نے کہا سارا تم نے جو کام کیا وہ سب برباد کر دیا۔ یہ کیسا دین کا کام ہے؟ تم نے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ جو دوسروں کو حقیر سمجھے، اس کا مطلب وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے اچھے تو پہلے تم تھے، تم جب تک نہیں گئے تھے اچھے تھے، کم سے کم نماز روزہ کر رہے تھے، کسی کو عزت تو کر رہے تھے، لوگوں کی حقیر تو نہیں سمجھ رہے تھے۔ اب تو کوئی تمہارے معیار کا نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ اصلی کام تو ہم کر رہے ہیں، یہ تو سب یوں ہی پڑے ہوئے ہیں کھا رہے۔ ارے ہے یہ بات نہیں ہے، آپ بتائیے۔ انہوں نے مرض پکڑ لیا اور اصلاح کرنے، توبہ کیجئے، توبہ کیجئے۔ اور وہ صاحب جب انہوں نے اصلاح کر دی تو اصلاح ہو گئی۔ اب کوئی ہمیں پڑی نہ تھی اپنے عیبوں پہ، جب تک نظر رہے دوسروں کے دیکھتے عیب و ہنر، جو نگاہ پڑی اپنے عیبوں پر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب آدمی سمجھے سب ہم سے اچھے، سب ہم سے اچھے، ہم سب سے برے، تو سمجھ لے یہ آدمی اب پکا ہے۔ اب یہ گھڑا کون سا ہے؟ کچا ہے پکا؟ پکا ہے۔ اگر پکے گھڑے میں پانی بھرو گے تو گھڑا جو ہے وہ پگھل جائے گا نا،
گھڑا تو مضبوط رہے گا مگر پانی کا کیا حشر ہوگا؟ پکے گھڑے میں اگر پانی بھرو گے تو ارے گھڑا تو مضبوط رہے گا، پانی کا کیا ہوگا؟ پانی گرم ہو جائے گا نا اس میں۔ یہی تو پوچھنا تھا، کیا ہو جائے گا؟ پانی ٹھنڈا ہوگا، وہ گھڑا اپنا پریشر پانی پہ ڈال دے گا، اور اگر کچا گھڑا ہوا تو پانی اس کے اوپر اپنا پریشر ڈال دے گا اور اس کو گھلا کر کے کمزور کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے کچے گھڑے نہ بنو، پکے گھڑے بنو۔ مگر یہ کچے گھڑے بھی بازار میں ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں، ان کے اوپر پالش ہے، اور پکے گھڑوں پہ پالش ہے نہیں، وہ اچھے نہیں لگ رہے۔ تو پکے گھڑے کہاں بنتے ہیں؟ پتہ بتاؤ کہاں بنتے ہیں؟ کہا اللہ والوں کے ہاں۔ اللہ والوں کے ہاں بہت رگڑتے ہیں وہ۔ تکبر، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں، یہ اللہ والوں کے وہاں نکلتی ہے، اور یہ عالم میں، حافظ میں، قاری میں، نمازی میں، تہجد گزار میں، ہر ایک میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج کہاں ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے اندر مرض پیدا ہو گیا۔ یہ مرض اتنا خطرناک ہے، اگر سرسوں کے دانے کے برابر بھی ہوا تو آدمی جنت میں۔ اب آپ بتائیے یہ مرض پیدا کیسے ہوا؟ بتائیے کیسے پیدا ہوا؟ نماز نہ پڑھنے سے نا؟ ارے نماز بھی پڑھ لیں، تہجد بھی پڑھ لیں، اشراق بھی پڑھ لیں، اوابین بھی پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، وقت لگا رہے ہیں، پھر یہ پیدا ہوا مرض۔ جب تک وقت نہیں لگا تھا اچھے تھے، وقت لگانے کے بعد ہم سمجھ رہے ہم سب کچھ ہو گئے، حالانکہ ہم، حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے وہ اللہ کے بندوں کو حقیر اور ذلیل، اپنے سے کم سمجھنے لگے۔ اور یہ مرض بڑا خطرناک ہے، ہم سب میں پایا جاتا ہے۔ آدمی دوسرے کی برائی کیوں کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اچھا سمجھ، جبھی تو کر رہا ہے برائی۔ بہت خطرناک معاملہ۔ یہ کہاں ہوگا اس کا علاج؟ اللہ والوں کے ہاں ہوگا۔ نواب صاحب آئے تھے، کہاں؟ حضرت تھانوی کے وہاں۔ نواب صاحب، ہم سب نواب نہیں ہیں، وہ نواب صاحب تھے، وہ آئے۔ کاہے کے لیے آئے؟ کہا حضرت علاج کرانے آئے۔ کیا علاج؟ شوگر ہے۔ کہنے شوگر تو سب چھوٹی بیماریاں ہیں، وہ خطرناک بیماری ہے۔ تکبر ہے میرے اندر۔ اب حضرت کے وہاں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ تکبر ہے، ان کو احساس ہو جائے آدمی کو، کم سے کم ہمارے اندر تکبر ہے، بڑی بات۔ جب احساس ہوگا تکبر ہے تو آدمی تکبر کا علاج کرے گا، اور جو آدمی کو پتہ ہی نہیں میرے اندر تکبر ہے تو علاج کرے گا؟ ارے جس کو پتہ ہو مجھے شوگر ہو گئی تو میٹھے سے پرہیز کرے گا، جس کو پتہ ہی نہیں ہمارے شوگر ہے اور وہ خوب کھائے جا رہا ہے تو احساس ہی نہیں ہوگا۔ یہ احساس ہو جانا بڑی بات ہے۔ ہم نشیں جب کبھی ایام بھلے آتے ہیں، خود سے ملنے کی وہ راہ آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اپنی کمی کا احساس ہو جانا بھی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ ہمیں کچھ بنانا چاہتا ہے، اللہ ہماری کمی کو دور کرنا چاہتا ہے، جبھی اللہ نے ہمیں اپنے عیبوں کا احساس دلا دیا۔ وہ نواب صاحب آ گئے، تکبر ہے۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ جتنے نمازی تھے، امیر غریب چھوٹے بڑے، سب کے جوتے انہوں نے سیدھے کر کے رکھ دیے۔ سیدھے کر کے رکھنے کا مطلب سمجھے؟ جب آتے ہیں لوگ تو جوتے اتار کے یوں آتے، جب نکلتے ہیں تو جوتا یوں رکھتے ہیں، اور جب نکلیں گے تو ایسے جائیں گے، لہذا ایسے کرنا پڑے گا، لو پہلے سے کر دیں۔ سب کے جوتے سیدھے کیے، کس نے؟ نواب صاحب نے۔ نواب صاحب جوتے سیدھے کرتے ہیں، جو خود ہی کہتے ہیں پہناؤ، ہے نا، پہناؤ۔ وہ آ گئے انگریز، کہنے چلیے آپ کو گرفتار کیا جا رہا، آپ یہاں بیٹھے کیسے ہیں؟ کہنے کوئی چپل پہنانے والے نہیں تھا، کوئی چپل پہنانے والا نہیں تھا۔ یہ نواب ہوتے ہیں، اور وہ جوتے سیدھے کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، کہنے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیے اصلاح ہو رہی ہے، ڈاکٹر ہیں حضرت تھانوی، کہنے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا حضرت تکبر ہے اور اس لیے اس کا علاج کر رہا ہوں۔
کہنے لگے نوابی یہاں بھی نہیں گئی تمہاری نوابی یہاں بھی نہیں گئی، بیچارے جوتے سیدھے کر رہے، نوابی یہاں بھی تمہاری نہیں گئی، مریض بن کر کے آئے ہو اور اس کے بعد علاج بھی اپنا خود ہی سے شروع کر دیا۔ ارے ہم جو علاج بتائیں وہ کرو، یہ تو نوابی ہے کہ یہ والی دوا میٹھی ہے یہ کھائیں گے، یہ خمیرہ جو ہے کڑوا ہے یہ نہیں کھائیں گے، یہ میٹھا یہ کھائیں گے تو اچھے ہو جائیں گے آپ۔ ارے حکیم جو بتائے وہ کھائیے، ہے آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، دوستو یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ یہ بھی دل نہیں ہے ہمارا۔ ابھی مانجا کہاں گیا؟ وہ دیکھا ہے مراد آبادی لوٹا دیکھا ہے، مراد آبادی برتن جن پہ قلعی نہ ہو، کتنے اچھے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، بہت بھونڈے، بڑے بد شکل، بڑے گندے، اور جب ان کے اوپر پالش ہو جاتی ہے تو کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں کے یہاں کیا ہوتا ہے، دلوں کے اوپر پالش کی جاتی ہے، دل چمکائے جاتے ہیں، اور وہ ایسے چمکتا ہی نہیں، پالش کیسے یوں ہی چڑھا دی جاتی ہے، پہلے ریگمال سے اسے کیا کیا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، خوب رگڑا جاتا ہے، خوب رگڑا جاتا ہے۔ اللہ والے پہلے رگڑتے ہیں اور رگڑنے کے بعد پھر اس کے اوپر پالش کرتے ہیں، پھر اس میں ایسا نور پیدا ہوتا ہے وہ پورے علاقے کو روشن کر دیتا ہے، منور کر دیتا ہے۔ یہی ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، ایک اللہ والا جہاں بیٹھ جاتا تھا اور پورے علاقے کی اصلاح۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اکیلے آدمی، یہ کیا تھے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، امام الاولیاء تھے۔ وہ آئے اور اجمیر میں بیٹھ گئے، 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، 90,000 نہیں، 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، ایک آدمی، اتنا فائدہ لوگوں کو ہوا۔ وہی بات ہے، دل ان کا روشن تھا، منور تھا، اور دل کے اثرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، تو کیا ہے، ہر طرف سے آ رہے ہیں طالبان درد دل، ہر طرف سے آ رہے ہیں طالبان درد دل، اور خانقاہ اشرفی ہے یا دکان درد دل۔ وہ اشرف علی تھانوی کی دکان تھی، خانقاہ تھی، یا دل کے درد کی وہ دوا بیچتے تھے۔ بڑے بڑے علماء، صلحاء، نواب سب ان کے وہاں آتے تھے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا علی میاں صاحب کے اساتذہ میں، ندوے کے بڑے ماہر، بڑے عالم، زبردست، آخر میں حضرت تھانوی کے وہاں گئے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا تھا کوئی فائدہ ہمیں اس سے محسوس نہیں ہوا، حضرت کے وہاں چند دن میں پتہ چلا کہ ہم ہیں کیا، ہمیں ہونا کیا چاہیے۔ ایسا مٹ گئے وہ، ایسا مٹ گئے۔ انہوں نے ایک شعر کہا، اور کیا کہا معلوم؟ حضرت نے ان کو خلافت دی، کہا ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یہاں کوئی مسافہ کرے نہ کرے، یہاں ہزاروں آدمی مسافہ کرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے وہاں اگر کامیاب ہیں تو حقیقت میں کامیابی ہے، وہاں اگر ناکام و بے عزت ہو گئے تو پھر صاحب کوئی فائدہ نہیں ان مسافوں کا۔ اللہ ہم سب کو حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا، اللہ تبارک بات کہاں پہنچ گئی؟ تو کیا کہا؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتوں کو وعدہ کیا اور ہم نے اسے 10 سے پورا کر دیا، اور اللہ پوری ہو گئی آپ کے پروردگار کی مقررہ مدت 40 راتیں، 40 دن میں خاص اثر ہوتا ہے۔ اسی پہ تو یہ واقعہ سنا ہے، اتنی لمبی بات اسی پہ تو ہوئی، 40 دن میں خاص اثر ہوتا ہے، اللہ نے رکھا اثر۔ 40 دن بزرگ لوگ بھی عبادت کرو، یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، اثر ہوتا ہے۔ تو 40 دن اگر رہیں گے نیک لوگوں کی صحبت میں تو اثر ہوگا، اور 40 دن اگر رہیں گے برے لوگوں کی صحبت میں تو برا بھی تو اثر ہوگا۔ یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں آپ؟ بے نمازی کے ساتھ رہو 40 دن، پکے نمازی ہو گئے تو سنتیں چھوٹنے لگیں گی، نفلیں، اور بعد میں پھر فرض بھی۔ تو
اب ایک سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ میاں نے کہا 40 دن، پہلے 30 دن کہا اور پھر اس کے بعد 10 دن اور بڑھا دیا. اللہ میاں کہہ دیتے 40 دن سیدھے سیدھے. اس میں کیا حکمت؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور ہم لوگ اس کی حکمت کیا سمجھ پائیں. علماء نے ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے، جب کسی آدمی سے کام لیا جائے تو اس سے تھوڑا تھوڑا کام کرانا چاہیے. ایک دم سے ڈھیر کام بتا دو گے تو وہ گھبرا جائے گا. دوسری چیز، اگر کسی سے کام لیا جائے اور کام لینے میں اگر وہ کیفیت پیدا نہ ہو، اس کے اندر وہ کام نہ ہو پائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تھوڑا سا اس کو اور مہلت دے دینا چاہیے. اللہ میں نے مہلت دے دی. پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جب گئے، کہاں گئے تھے؟ کوہ طور پہ. لگ گئے 40 دن اور گئے تھے 30 دن کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو کاہے کے لیے گئے تھے؟ وہ کوئی دنیا کا کام کرنے گئے تھے. ارے دنیا کا کام کرنے گئے، کاہے کے لیے گئے تھے؟ دین کا کام کرنے گئے تھے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات، کتاب لینے کے لیے گئے تھے، دین کے کام کے لیے گئے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب دیر لگ گئی تو کیا ہوا پتہ ہے؟ ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. ایک صاحب کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن دعوت کا کام چھوڑ دیا. کیا کرا؟ دعوت کا کام چھوڑ دیا، قوم گمراہ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام دعوت کا کام چھوڑیں گے، آپ ان سے کام کروائیں گے؟ ارے نبی سراپا داعی ہوتا ہے، نبی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا. خدا نے بلایا تھا، کتاب دینے کے لیے بلایا تھا، اعتکاف کرنے کے لیے بلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے روزے رکھوانے کے لیے بلایا تھا. یہ کیا تھا؟ دین کے لیے گئے، دنیا کے لیے گئے تھے؟ وہ تو دین ہی کے لیے گئے تھے. کلے اگر دعوت کا کام نہ چھوڑتے قوم گمراہ نہ ہوتی. بالکل غلط، نبی کی شان میں گستاخی. پھر موسیٰ علیہ السلام گئے تو تھے، مگر ایسے ہی نہیں گئے تھے. اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے گئے تھے. دیکھو بھائی، خیال رکھنا، اصلاح کرتے رہنا، کوئی فساد نہ کرنے پائے. تو کہاں دعوت کا کام چھوڑا تھا؟ سنیے قرآن سے، سنیے اللہ کیا کہتا ہے. وقال موسیٰ لأخیہ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے لأخیہ، اپنے بھائی ہارون سے کیا کہا؟ اخلفنی فی قومی، میرے نائب بن جاؤ میری قوم میں، میرے قائم مقام بن جاؤ. جو کام میں کیا کرتا تھا میری غیر موجودگی میں وہ کام تمہیں کرنا. اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا، جب کسی آدمی کی کوئی ذمہ داری ہو، کوئی آدمی ذمہ داری لے اور اس کو کہیں جانا پڑ جائے تو کیا کرے؟ وہ بغیر کسی سے بتائے وہ اپنے چلا جائے نا. کیا کرے؟ اپنی جگہ کسی کو نائب قائم مقام بنا کر کے جائے، ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے جب بھی آپ نے سفر کیا تو مدینہ طیبہ میں اپنی جگہ کسی کو نائب بنایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا، عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنایا، حضرت عثمان غنی کو بنایا. مختلف موقعوں پہ مختلف صحابہ کو بیان کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا اپنی جگہ پہ؟ مفتی ہارون کو، مفتی ہارون نہیں، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا کہا؟ میرے نائب بن جاؤ، میری قوم میں میرا انتظام رکھنا. واصلح، اور اصلاح کرتے رہنا. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مزاج سے، قوم کے مزاج سے اچھی طرح واقفیت. یہ بڑے ٹیڑھے لوگ ہیں، یہ گڑبڑ کریں گے، اس لیے ذرا ہوشیار رہنا. کسی کو نائب بنائے اور اس کو ہدایت بھی دیتے جائے، میاں یہ فسادی آدمی، ان پہ نظر رکھنا، یہ گڑبڑ کر سکتے ہیں، ان کو قابو میں رکھنا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تجربے کی بات ہے. مقصد برائی کرنا نہیں ہے، مقصد اصلاح کرنا ہے، لوگوں کو بچانا ہے. تو کیا کہا؟ واصلح، اور ہارون اصلاح کرتے رہنا. اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ دین کی دعوت سے تو ہوتی اصلاح. دعوت کیا ہے؟
بری باتوں سے روکنا، اچھی باتوں کا حکم کرنا، یہی تو موسیٰ علیہ السلام کہہ کے جانے وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا، جو فساد کرے اس کو نظر انداز نہ کرنا، اس کی پشت پناہی نہ کرنا، اس کی تعریف نہ کرنا، وہ تم کو نرم نہ سمجھے، کہیں فساد اور زیادہ نہ بڑھ جائے۔ یہ نصیحتیں کی موسیٰ علیہ السلام، کیا ہوا وہ تو آگے آئے گا۔ اللہ فرماتا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آ گئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر، کتنے دن کے لیے؟ 40 دن، اور انہوں نے پہلے 30 دن اعتکاف کیا، اور اس کے بعد پھر 10 دن اور اعتکاف کیا اور روزے بھی رکھے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا۔ کیا انعام دیا؟ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے بات کی ان کے رب نے۔ کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کیسے؟ بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے، براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اسی لیے ان کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ آواز آ رہی ہے کوئی ایک طرف سے نہیں، ہر طرف سے۔ اور کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ سے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور بات کس سے ہو رہی؟ اللہ سے۔ اور اللہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے محبوب نہیں، خالی اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام کے محبوب ہے؟ بولو، سب کے محبوب۔ اللہ کا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت پکے ہیں۔ ہر ایمان والا کتنا پکا ہے معلوم؟ ہر ایمان والے کو اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی اولاد، اپنے مکان، اپنی زندگی، اپنی جان، ہر چیز کے مقابلے میں زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ سے۔ ارے ہے نہیں، اور اللہ کے رسول سے ہے، لیکن پہلے اللہ سے ہے، اور چونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اس لیے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت ہے تمام ایمان والوں کو، ہے یا نہیں؟ کیسی محبت تھی صحابہ کو، انہوں نے کیا کیا؟ سب سے زیادہ محبت کس کی ہوتی ہے؟ آدمی کو سب سے زیادہ محبت کس کی ہوتی ہے؟ اولاد کی ہوتی نا۔ باپ کیا کہتا ہے؟ رکشہ چلایا ہم نے، مزدوری کی ہے نا، اور میں نے یہ سب اس لیے کیا، فاقے جھیل لیں گے، اذیت برداشت کریں گے، ہمیں سگنیچر کرنا نہیں آتا ہے، لوگ ہنسی اڑاتے ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں، میرے بیٹے کی ہنسی نہ اڑائے کوئی، اس کو پڑھاتا لکھاتا نہیں۔ بیٹے کو بچانے کے لیے باپ نے جب بارش میں چھت گری اور کڑی ٹوٹی تو باپ نے اپنی کمر لگا دی، باپ معذور ہو گیا ہمیشہ کے لیے، مگر بیٹے کو اس نے بچا لیا۔ اتنی محبت اولاد کی ہوتی۔ مگر صحابہ نے کیا کیا؟ جتنا زبردست ایمان اتنی اللہ کی محبت۔ صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو قربان کیا نہیں کیا؟ بتائیے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، بیوہ ہو گئی بیوی، یتیم ہو گئے بچے، کیا؟ اور اس سے زیادہ محبت بیوی سے بھی ہوتی ہے آدمی کو، مگر بیوی سے زیادہ اولاد سے ہوتی ہے نا۔ کرے ہماری نہ بیوی نہ بچے، ہمیں کیا معلوم؟ نہیں بھائی، ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ محبت جو آدمی کو ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے پتہ ہے؟ اولاد سے بھی زیادہ، اپنی جان سے۔ اس سے زیادہ محبت کسی سے نہیں ہوتی، سب اپنی جان۔ ہم بچ جائیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب سے بڑی مصیبت قیامت کے دن آئے گی، اور ہر آدمی کیا کہے گا؟ نفسی 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 نفسی، مانے میری جان میرے جان۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ، میں اپنی ماں حضرت مریم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لیجیے، ربی سلم سلم، اے اللہ ہمیں بچا لیجیے۔ وہ قہر و غضب، وہ جلال کا عالم، سب سے بڑی مصیبت۔ تو دنیا میں آدمی دعوے چاہے جتنا کرے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے میاں، پتہ ہے جہاں آپ کا پسینہ گرے گا خون بہا دیں گے۔ آپ کبھی آواز دے کے تو دیکھیے، ہم کیا آپ کے لیے کر سکتے ہیں؟ یہ خالی زبانی قوالی ہے،
کہ کیا کریں گے عین موقع پہ وقت کے اوپر. پتہ ہے آپ کو وہ بڑھیا کا قصہ یاد کیجئے جو حضرت شیخ نے لکھا. بڑھیا کی لڑکی بیمار ہو گئی اور صاحب بہت بیمار اور بہت علاج کیا بڑھیا نے، مگر مرض جو تھا وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. مریض عشق پر رحمت خدا کی اور مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. جیسے جیسے دوا کر رہے ہیں مرض اور بڑھ رہا ہے. اب بڑھیا ہو گئی عاجز. اب لوگ کیا کرتے ہیں، سب کا یہی طریقہ ہے، جب بیماری بڑھ جاتی ہے اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہر جگہ سے جب جواب ہو جاتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، چلو بھائی اللہ میاں سے دعا کر لیں. اب دعا ہی کرو. پہلے دعا کرنا تھا، جہاں پہلے آنا چاہیے تھا وہاں سب سے بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے صدقہ، سب سے پہلے دعا ہونا چاہیے. یہ کافروں کا طریقہ نہیں ہے، یہودیوں کا نہیں، مسلمانوں کا ہے. میاں پی جی آئی چلو، اپولو چلو، امریکہ چلو، لندن چلو. پتہ چلا سب فیل ہو گئے. کہلے اب بس دعا ہی کرو، اللہ ہی میاں بچا سکتے ہیں. پہلے کوئی اور بچا سکتا تھا، پیسہ بچا سکتا تھا، ڈاکٹر بچا سکتے تھے، ہے نا. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. آخر اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا. تو کیا ہوا، بڑھیا علاج کرتی رہی. جب علاج سے کوئی فائدہ نہیں تو اس نے وہی کیا جو ہم لوگ کرتے ہیں. اس نے کہا کہ اب اللہ میاں سے دعا کرنا چاہیے. یہی وہ دروازہ ہے جہاں عزت نہیں جاتی، جہاں مایوس لوگ آتے ہیں. یہاں سے مایوسی ہوتی نہیں ہے، اسی کو کھٹکھٹاؤ. اب اس نے دعا کی، اور دعا بھی کیا کی اس نے، اے اللہ میری تو عمر اچھی خاصی ہو گئی، دنیا کی بہاریں میں نے دیکھی، مگر یہ میری لڑکی ابھی اس کی عمر کم ہے، اس نے کچھ نہیں دیکھا. اے اللہ یہ بیماری میرے اوپر ڈال دیجئے، میری بیٹی کو اچھا کر دے، بچا لیجئے. اگر موت مقدر ہے تو اے اللہ موت مجھے دے دیجئے، مگر میری بیٹی کو بچا لیجئے. اب دعا مانگ لی. مگر آدمی کتنا مخلص ہوتا ہے دعا مانگنے میں، سوچئے. پھر کیا ہوا، ایک گائے جو تھی وہ ایک مکان میں گھس گئی. پہلے مکان ایسے ہوتے تھے، پردے اردے پڑے ہوتے تھے، دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، اور خاص طور سے دیہات میں. اب اس نے جا کر کے دیکھا ایک دیگچی ہے بڑی سی، اس میں ڈالا منہ. اس لیے کہ جانور کو اجازت لینے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، یا نہ دعوت نامے کا انتظار ہے. بہت سارے لوگ بھی یہی کرتے ہیں، چاہے دعوت نامہ آئے نہ آئے، جہاں دعوت ہے پہنچ گئے. یہ کیا ہے، جانور ہیں یاکلون کما تاکل الانعام. یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں بغیر اجازت کے. پہنچ گئے بریانی ہے، بس اتنا کان میں خبر پہنچ گئی بریانی کیسی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، مرنے کی ہو جینے کی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس کھانا. ایسی رغبت. تو غرضے کی اس نے جا کے دیگچی میں منہ ڈال دیا. اب جو کچھ پتیلی میں تھا اس نے کھایا، اور اس کے سینگ جو ہے وہ دیگچی میں پھنس گئے. اب ظاہر بات ہے جب سینگ پھنسا ہو اور جو آزاد ہو جب پھنسے تو اس کو اچھا لگتا ہے نا. ارے الجھن. اب الجھن کی وجہ سے وہ سر ہلا رہی کسی طرح نکل جائے، اور جتنا سر ہلا رہی اتنی آواز ہو رہی، کھڑبڑ 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 کھڑبڑ، اور دکھ بھی نہیں رہا. وہ اسی طرح کرتے کرتے بڑھیا کے گھر میں گھس گئی. جب بڑھیا کے گھر میں گھس گئی، بڑھیا نے دیکھا آواز آ رہی اور عجیب شکل دکھ رہا ہے بالکل عجیب و غریب. تو بڑھیا یہ سمجھی کہ میری دعا قبول ہو گئی، میری دعا قبول ہو گئی. کیا دعا مانگی تھی اس نے، اے اللہ میری بیٹی کو اچھا کر دیے، موت اگر مقدر تو مجھے موت دے دیجئے اور میری بیٹی کو اچھا کر دیے. وہ سمجھی دعا واقعی قبول ہو گئی. یعنی اس کا مطلب دعا مانگی تھی مگر قبولیت کے لیے، قبولیت کے لیے بولو، دعا تو مانگی تھی مگر قبولیت کے لیے نہیں مانگی تھی. ابھی تو گھبرا گئی، لگتا ہے دعا قبول ہو گئی.
اور یوں اگر قبول نہیں ہو رہی پریشان، اتنے دن سے مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی، اور اس کے بعد اس نے کہا لگتا ہے یہ تو قبول ہو گئی، اس کا مطلب سچے دل سے دعا ہی نہیں تھی۔ خیر اس نے یہ سمجھا کہ یہ ملک الموت ہے۔ یہ کون آیا؟ ملک الموت آئے، اور یہ میری جان نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ یہی ہم نے کہا تھا کہ مجھے موت دے دیجئے اور میری بیٹی کو اچھا کر دیجئے۔ چنانچہ جب دیکھنا ملک الموت ہے تو بڑھیا کیا کر رہی؟ اشارے سے کہہ رہی ہے، کہہ رہی ہم نہیں، وہ لیٹی ہوئی، ہم نہیں ہیں، وہ لیٹی ہوئی ہے، یعنی ہمیں موت نہ دیجئے، وہ میری لڑکی جو لیٹی ہے اس کو لیتے جائیے۔ یہ ہے آدمی کو سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، مگر اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ جی نہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت پکے بڑے آگے ہیں، ان کو اپنی جان سے زیادہ بھی اللہ کی محبت ہے، وہ جان دے سکتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہوا کیا؟ جلا دیے گئے، کھولتی ہوئی تیل جس کے اندر کھول رہا ایسی آگ اس کے اندر ڈالے گئے۔ کون ڈالا گیا؟ صحابہ، اور دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے؟ حشر دیکھا ہے تم نے؟ یہی تمہارے ساتھ بھی کریں گے، ابھی ٹائم ہے، عیسائی ہو جاؤ۔ کہلے نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ رونے لگے۔ تو کہا اچھا اب ان کو لے آؤ، لگتا ہے یہ عیسائی ہو جائیں گے۔ کیسے کیسے عیسائی بنایا جاتا تھا؟ تو بادشاہ نے پوچھا کیوں رو رہے تھے؟ کہنے اس لیے نہیں رو رہے تھے، مجھے اس میں ڈال دیا جائے گا ایمان اگر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ رو اس بات پر رہے تھے کہ میرے پاس ایک جان ہے اور وہ میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں، کاش کہ میرے پاس 100 جانیں ہوتی تو میں سب اللہ کی محبت میں قربان کر دیتا۔ بادشاہ سمجھ گیا یہ وہ گڑ نہیں ہے جسے چیٹیاں کھائیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ بادشاہ سمجھ گیا۔ اب اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کیا کہا معلوم؟ اچھا تم یہ کر سکتے ہو کہ مجھے بوسہ دے دو، مجھے پیار کر لو، میرے ماتھے کو کس کر لو، یہ کر سکتے ہو؟ اگر تم نے ایسا کر لیا تو ہم تمہیں بھی چھوڑ دیں گے اور جتنے قیدی ہیں ان سب کو چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے فائدے کا کام ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا یہ اتنا پکا اللہ کی محبت میں ہے، یہ ہمیں بوسہ بھی نہیں دے گا۔ مگر حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا یہ تو بڑا عمدہ سودا ہے، اس لیے کہ اتنے ایمان والوں کی جان بچ جائے گی۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے بوسہ دے دیا۔ بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے اس زمانے میں، بات کے پکے۔ اس نے ان کو بھی آزاد کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ایمان والوں کو چھوڑ دیا۔ اب عبداللہ ابن حذافہ آئے مدینے میں، اور آنے کے بعد حضرت عمر کو پتہ چل گیا، یہ واقعہ پیش آیا، حضرت عمر کو پتہ چل گیا، اور دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمہارا نام حذافہ ہے؟ ایسا ہوا تھا؟ کہا۔ حضرت حذافہ کو بٹھایا صدیق اکبر کے سامنے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر نے ان کو چوما، بوسہ دیا، اور تمام صحابہ نے ان کو بوسہ دیا۔ کیوں؟ ان کے بوسہ لینے کی وجہ سے اتنے ایمان والوں کی جان بچ گئی۔ غرض ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ محبت کسی چیز میں جان سے بھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے جانیں بھی قربان کر دی، اولاد قربان کر دی، گھر قربان کر دیے، کاروبار قربان کر دیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے بات کی اتنی محبت تھی، اور جس سے محبت ہو جب اس سے بات ہو تو پھر آگے بڑھ کے جی کیا چاہتا؟ آواز تو سن رہے ہیں مگر دکھائی نہیں دے رہی شکل۔
ہے نا، مزہ نہیں آ رہا، آواز ہو رہی ہے، سنائی دے رہی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو محبت کتنی ہوگی، جب عام ایمان والوں کو محبت ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کتنی محبت ہوگی۔ اللہ سے جو گفتگو کا مزہ ملا، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھا بھی دیجئے، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر عرض کی جائیں گی۔ اللہ ان گزارشات کو